لیکن مصیبت اب آ گئی ہے اس موبائل ٹیلی فون کی، اسمارٹ فون جس کو کہا تھا اسمارٹ فون، اور اس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الہاتف الذکی، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں الہاتف الذکی۔ اب وہ ذکی ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھر کا کوڑا کرکٹ جمع ہے، اور اب کسی کو فحاشی اور عریانی کے متلاشی کو سنیما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اور خلوت میں ہوگا۔ اگر سنیما جاتا داڑھی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ ٹیلی فون موجود ہے اور اس میں دنیا بھر کی خرافات اس کے اندر موجود ہے، تو وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے کمرے کے اندر، اس کو کسی کی شرم نہیں، اس کو کسی کا حیا نہیں، جب تک اللہ جل جلالہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو، اس وقت تک یہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں، اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس قسم کا فون رکھے اور گناہ سے محفوظ رہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پڑ جائے گی جو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کافی ہوگی، اللہ بچائے۔ لہذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا تو یہ اسمارٹ فون رکھو ہی نہیں، معمولی قسم کا فون رکھو جس میں صرف بات چیت کی جا سکے، یا صرف اس کے لیے جائز ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا ہر قیمت پر۔ مجاہدہ یہاں مجاہدہ ہے، مجاہدے کی یہاں ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو کچل کر یا تو یہ رکھے ہی نہیں، یا رکھے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھے اس قسم کی چیزوں سے۔ ایسی بھی سنا ہے چیزیں آ گئی ہیں جس کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہو تو بے شک رکھے، لیکن ہر صورت میں مجاہدہ چاہیے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا، اور جتنا اپنے نگاہ کو بچانے کے لیے مجاہدہ کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ جب نگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے بندہ اللہ کے لیے اپنے جذبات کو کچلتا ہے اور اپنی دل کی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ یقین رکھو کہ آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے، ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے۔ اس ظلمت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور مزید گناہوں کے اوپر جرأت بڑھ جاتی ہے۔ اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے، اس ظلمت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قیمت پر بچاؤ۔ تو اللہ یہ بچانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ دل مچ رہا ہے کہ میں یہ چیز دیکھوں، لیکن اس کو کچل کر جب کچلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہوگے جب بچاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نفسانی خواہشات جو پیدا کیے ہیں نا، یہ اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو کچلا جائے، اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو قربان کیا جائے، اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو، وہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے، بڑا زبردست مفہوم اس کا، کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ دل کے آئینے کے بارے کا ہے، نفس کے بارے میں،
نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا یہ دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹنے کا کیا معنی کہ مچل رہا تھا اور اس کے دل میں امنگیں اور خواہشیں پیدا ہو رہی تھیں ایک گناہ کی، تم نے اسے کچل دیا، جتنا اس کو شکستہ کرو گے اتنا ہی وہ نگاہ آئینہ ساز میں عزیز ہوگا۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پھر وہ عزیز ہوگا، وہ محبوب ہوگا کہ اس نے میری خاطر اپنے آپ کو کچلا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے لیے یہ سمجھو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کو کچلوں اور اس کو قربان کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر۔ یہ کرو گے تو دل شکستہ ہوگا، دل ٹوٹے گا، لیکن ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا، یہ کہہ کے جس نے پیالہ بنایا تھا، یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر۔ یعنی جب اس کو بگاڑیں گے، یعنی اس کے دل میں جو خواہشات تھیں وہ کچلی جائیں گی، تو اب ہم اس کو کچھ اور چیز بنائیں گے، اور چیز بنائیں گے، اپنی محبوب بنائیں گے، اپنی مقرب بنائیں گے، اپنے قرب عطا کریں گے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کر مجاہدہ کرنا ہوگا بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اور جس طرح میں نے نماز کی مثال دی تھی کہ شروع میں بہت جی چراتا تھا انسان، لیکن بعد میں عادی بن گیا، اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ شروع میں بہت دل مچلے گا، لیکن جب جتنا کچلتے جاؤ گے اتنا ہی انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستوں پر اٹھا کر بٹھا دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی، اس کا قرب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی